السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ کہا جاتا ہے میں اور آپ انسان جو ہیں یہ زمینی مخلوق نہیں ہے۔ کیسے؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ڈاکٹر ایلس سلور ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ، اس میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے یعنی زمین کا اصل ریزیڈنٹ رہائشی نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانے پکانے کا جھنجھٹ ہی نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے یوز کرتا تھا، استعمال کرتا۔ اور یہ ممکن ہے یہ زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو۔ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوگی اور اس کو کسی غلطی کی پاداش میں اس کمفرٹ زون سے نکال کر اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا ہو۔ انسان میں جتنی دائمی امراض پائے جاتے ہیں، ڈاکٹر ایلس سلور کہتے ہیں، وہ باقی کسی بھی مخلوق میں نہیں پائے جاتے جو اس زمین میں ایگزسٹ کرتی ہے مخلوق۔ کبھی کبھی تو اس انسان پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پردیسی پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں ہو یا اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اداس اور مایوس محسوس کرتا ہے۔ جبکہ انسان کو اپنی غذا کی چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدے اور جسم کے مطابق وہ غذا اس کو استعمال کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، لیکن زندگی میں کبھی کبھی ایسے واقعات آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان چونک اٹھتا ہے۔ ہم بھی آج آپ کو ایسی تہلکہ خیز چیز ریسرچ بتانے والے ہیں جن کو سننے کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر ایلس سلور، انہوں نے اپنی کتاب ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے یعنی زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کو اس سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے جس میں وہ بھی رہائش پذیر ہے اس پر پھینک دیا گیا۔ اور ڈاکٹر ایلس سلور جو کہ ایک سائنٹسٹ ہیں، ایک ریسرچر ہیں، ایک آتھر ہے اور امریکہ کا نامور ایکولوجسٹ ہیں، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے گا دوستو۔ ذہن میں رہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ایک سائنٹسٹ کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں کرتا، ایک ایتھیسٹ ہے، ایک ملحد ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا، وہ جہاں پر رہتا ہے، وہ سیارہ، وہ جگہ جہاں پہ پہلے رہتا تھا اتنی کمفرٹیبل تھی اور اتنی پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VVIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی تردد وہاں پہ نہیں کرنا پڑتا تھا، اور یہ بہت کوئی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژریس لائف اویلیبل تھی، اور وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعائیں بالکل بھی نہیں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تب اس مخلوق انسان سے وہاں رہنے کے باوجود کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی جو اس کو اس غلطی کی وجہ سے اس کمفرٹ زون، اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر نیچے زمین میں پھینک دیا گیا۔ جس نے اس انسان کو اس سیارے سے نکالا نا، تو وہ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ جس نے بھی نکالا تو لگتا ایسا ہے کہ وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا پورا سسٹم تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پر چاہتا، سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوق کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی ہی جگہ کی مانند تھی اس سے پہلے جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، جہاں پہ صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، اور خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کو چاروں طرف سمندر نے جو ہے نا قید کر رکھا ہو۔ اور ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہیں جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد اپنی اوپینین دیتے ہیں۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور اس کی دلائل کی بڑی جو بنیاد ہے، جس پوائنٹس پر ہیں ان میں سے چند پوائنٹس ثابت شدہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پوائنٹس کون سے ہیں؟ دماغ کی کھڑکی کو کھول کے سنیں۔ نمبر 1، یاد رکھیے وہ کہتا ہے کہ زمین کی کشش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے
اس جگہ کی کششی شکل میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے. جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کششی شکل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا وہاں پہ، اور انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہے. نمبر 2، انسان میں جتنے بھی دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی بھی مخلوق میں نہیں ہے جو زمین پر آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر سلور ایلس لکھتا ہے کہ آپ روئے زمین پر ایک ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بیماری بھی نہ ہو. میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی بھی مرض میں بھی ایک جانور بھی گرفتار نہیں ہے. تیسری بات، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر کے بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹروک کا بھی شکار ہو جاتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. مہینوں کے دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی سکن ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کی ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز چھاؤں یا دھوپ سے ہو. ڈاکٹر ایلس چوتھا جو پوائنٹ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان یہی محسوس کرتا ہے کہ ہر وقت اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں ہے، اور اس پر وہ بلا وجہ ایسی کیفیت میں اس پہ اداسی طاری ہو جاتی جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں اپنی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. اسے ایسی کیفیت کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں پردیسی کی طرح رہ رہا ہوں. اور نمبر 5واں پوائنٹ یہ ہے، ڈاکٹر ایلس کہتے ہیں کہ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ کے بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے. یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کی جسم کا درجہ حرارت آٹومیٹک طریقے سے ریگولیٹ ہو جاتا ہے، جبکہ اس وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو اس کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا. جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم اس میں انسٹال نہیں ہے، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جاتا ہے. اور موسمی بخار کا لفظ جانوروں کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کے اور میرے انسانوں کے لیے. چھٹا پوائنٹ جو بتاتا ہے ڈاکٹر ایلس، وہ کہتے ہیں کہ انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل مختلف ہے. نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں ہے. وہ ہر غذا ایزلی ڈائریکٹلی کھا لیتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں. پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدے اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کرنے کے قابل ہوتی ہے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے. جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا وہاں اسے کھانے پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا. مزید وہ 2 پاؤں پہ چلنے والا اس زمین میں اکیلا ایلین ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایلین ہونے کی نشانی ہے. اور 8واں پوائنٹ یہ بتاتا ہے انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی جو اس کے جسم کی نزاکت کے مطابق تھی. انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا. اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کی سورج کی دھوپ میں جلس کر سیاہ ہو جاتی ہے اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب ڈیزائن کیا گیا تھا. یہ اتنا نازک مزاج تھا انسان کے زمین پر آنے کے بعد اپنے نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. اب دوستو بات کرنے کا مقصد ہے، کافی حد تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ کو کس سیارے سے نیچے زمین پر بھیجا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں بخوبی اس بات سے آگاہ ہو گئے ہوں گے. اب سائنس اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑی ہے. سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہتے تھے، اور دوستو بلکہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار طریقے سے ہمیں بتا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتایا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی زندگی ہے جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ سے آپ نے کیا سیکھا؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ضرور بتائیے گا کہ انسان آخرکار کس پلانٹ سے اس کو یہاں پہ نیچے بھیجا گیا.
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आखिर में एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के याद रखना है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, डॉक्टर असद महमूद की ओरिजिनल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नीचे हुई स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताता आपको। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्शुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं।